بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے ناپاک خطرے سے انسان کو وجود بخشا، اور بے شمار درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر اور ان کی تمام امت پر، کہ وہی نبی آخر الزمان ہے جن کی وجہ سے ہم کو یہ فضیلت ملی کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اور تمام کی تمام تعریفات اور درود السلام کے بعد آج جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کا ایک ٹکڑا تو بہت لوگوں نے، تقریباً تمام ہی لوگوں نے سنا ہے، اور اکثر وہ جمعے کے خطبات میں بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ حدیث پوری پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ احادیث کے ساتھ شوق رکھنے والوں کے لیے اور اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے لیے یہ ایک بہترین سرمایہ ہوگا، اور ازدیاد محبت یعنی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو روایت ترمذی کے اندر آتی ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، کہ تو کتنے دن ہو گئے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نہیں گئے؟ انہوں نے کچھ دن بتایا کہ میں اتنے دن ہو گئے، یعنی کافی دن ہو گئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا۔ تو حضرت حذیفہ نے بولا کہ یا اماں جان، مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ یار اگر آج کا کوئی نوجوان، آج کا کوئی بچہ اجازت لے گا تو وہ یہی بولے گا کہ میرے کو اپنے استاد کے پاس جانے دیں، مجھے اپنے پیر کے پاس جانے دیں۔ اور کیا نصیبیں تھے ان لوگوں کے لیے جو اجازت بھی مانگ رہے ہیں تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس بات کا لطف وہی جان سکتا ہے جس کے دل کے اندر ذرا بھی تھوڑی بہت محبت ہو۔ پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، اور انہوں نے یہی اجازت مانگی تھی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں مغرب کی نماز آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لوں۔ سبحان اللہ! میں تو جتنی مرتبہ یہ جملہ ادا کرتا ہوں وہ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا احسان تھا ان لوگوں کے اوپر۔ بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا اہتمام شروع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تک نوافل پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز کے بعد چل دیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد زیادہ جاگتے نہیں تھے، عشاء کے بعد فوراً سونے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ آہٹ ہوئی ہے، محسوس ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی دیکھتے تھے جس طرح آگے سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہو حذیفہ؟ جی لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اچھا، حدیث کا کچھ تھوڑا سا ایک ٹکڑا وہ رہ گیا مجھ سے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے جو اجازت لی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا، اور وہ جو مغفرت کی دعا کروانی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ارشاد فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آج ایک فرشتہ جو ہے نا وہ زمین پہ اترا ہے، اور وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزوں کی اجازت مانگی، ایک یہ کہ مجھے سلام کرنے کی، اور دوسری ایک بشارت دینے کی۔ اور وہ بشارت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بشارت یہ ہے کہ اس فرشتے نے آ کے مجھے یہ بشارت دی، اس خصوصی فرشتے نے جو پہلی مرتبہ زمین پہ آیا سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، اصحاب اور ان کے محبین کے ساتھ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ تمام سننے والوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ سب اس پہ آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے ایمان پر عافیت کے ساتھ، آمین۔